اکثر میں کمنٹس پڑھی ہوتی ہوں تو اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے مخارج جو ہے وہ آپ کو سنانے ہیں، تو کیسے سنائیں؟ ٹھیک ہے، جو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں ویڈیو، تو آپ لوگوں کے لیے ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں ویڈیو کے لاسٹ پہ جو ہے وہ اس کو مینشن کروں گی، ٹھیک ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہم پڑھے تھے جی اصول مخارج، جس میں پچھلی کلاسز میں ہم نے جوف دہن، حلق اور لسان کے بارے میں اور اس کی مزید کلاسیفیکیشنز جو تھی وہ ہم نے دیکھی تھی۔ زبان کی جو کلاسیفیکیشنز ہم نے دیکھی تھی، جس میں ہم نے اقصی لسان کور کیا، وسط اللسان کور کیا، حافت اللسان، طرف اللسان، رأس اللسان میں سے طا دال تا بھی ہمارا ہو گیا، وا ذال ثا بھی ہو گیا۔ اب ہے جی ہمارے پاس لاسٹ کمبینیشن، وہ ہے صاد، زا اور سین، ٹھیک ہے جی؟ تینوں سیٹی والے لیٹرز ہیں، بڑے مزے کے لیٹرز ہیں، اور میں کہتی ہوں یہ بہت آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں۔ اس ٹاپک کو کور کرتے ہی ہمارا جو لسان کا پورا ٹاپک ہے وہ سارے کا سارا مکمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی؟ چلتے ہیں اپنے رأس اللسان کے آخری 3 لیٹرز کی طرف۔ رأس اللسان کس کو کہتے ہیں؟ زبان کی نوک کو۔ زبان کی نوک یہاں پہ مینشن ہے، یہ پورا ایریا جو ہے یہ زبان کی نوک میں آتا ہے۔ اس سے 3 جو لیٹرز ادا ہوتے ہیں جو آج ہم ڈسکس کریں گے، ویسے تو زبان کی نوک سے ٹوٹل 9 لیٹرز جو ہیں وہ ادا ہوتے ہیں، 6 ہم نے پڑھ لیے پچھلی کلاسز میں۔ آج کی کلاس میں ہم نے صاد، زا اور سین، یہ 3 آخری جو کمبینیشنز ہیں یہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ ان تینوں کمبینیشن یا یہ جو تینوں لیٹرز ہیں، ان کا جو لقب ہے ہمارے پاس وہ ہے جی حروف اصلیہ یا حروف صفیر، ٹھیک ہے؟ صاد، زا اور سین کا لقب حروف اصلیہ یا حروف صفیر۔ اب حروف اصلیہ یا حروف صفیر جو ہے صاد، زا اور سین، سب سے پہلے اس سلائیڈ پہ ہم اس کا مخرج جو ہے وہ سمجھیں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ زبان کی نوک، زبان کی نوک کا مطلب رأس اللسان، ٹھیک ہے؟ زبان کی نوک جب ثنایا سفلا، آپ کو یاد ہو اب تک ہم ثنایا علیا ہی پڑھتے آ رہے تھے، پیچھے ہم نے جتنے بھی لیٹرز پڑھے ہیں، جتنی بھی کمبینیشنز پڑھی ہیں، لیکن اب ہم ثنایا سفلا کو فرسٹ ٹائم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ ثنایا 2 دانت سفلا نیچے کے، زبان کی نوک جب ثنایا سفلا کے کنارے سے لگنے کے ساتھ ساتھ کچھ ثنایا علیا کے کنارے سے بھی لگے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ اب یہاں پہ کون سا ورڈ یوز ہوا؟ کنارے۔ اب تک پیچھے ہم نے ثنایا علیا کی جڑ اور ثنایا علیا کے کنارے پڑھا تھا، اب ہم پڑھے ہیں ثنایا سفلا کے کنارے اور تھوڑا تھوڑا کچھ ثنایا علیا کے کنارے بھی ساتھ میں انوالو ہوں گے، اور یہ 3 لیٹرز ہمارے ادا ہوں گے صاد، زا اور سین، ٹھیک ہو گیا؟ اب تھوڑی سی ڈائیگرام دیکھیں۔ زا اور سین کے کیس میں آپ کو جو زبان کی پوزیشن ہے وہ اس کی عارضی حالت میں ہی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ نیچے کی طرف ہی ہے ایسے، لیکن آپ صاد کے کیس میں دیکھیں تو یوں جو پچھلی سائڈ ہے جس کو ہم اقصی لسان کہتے ہیں، وہ پیچھے کی طرف جو ہے وہ اٹھی ہوئی ہے یہاں سے۔ اگر اقصی لسان پیچھے کی طرف اٹھی ہوئی ہو تو وہ کہہ لیں کہ لیٹر کو موٹا کرتی ہے اور موٹے حروف ادا ہونے کی ایک نشانی ہے۔ صاد کے کیس میں آپ کو صاف نظر آ رہا ہوگا، یہاں پہ میں ذرا پوائنٹر ہٹا دیتی ہوں۔ اب یہ جو پورشن ہے زا کا، جیسے اب میں اس کو ادا کروں، اس میں اب سیٹی ہے، تینوں لیٹرز میں جو پلس پوائنٹ ہے وہ سیٹی ہے، ٹھیک ہے؟ سین 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 والی ساری بات ہے۔ لقب اس کا اصلیہ ہے، ثنایا سفلا اس میں جو ہے وہ انوالو ہے اور اس میں سیٹی ہے۔ تو میں کہہ لوں کہ یہ ایک ہنٹ ہے یاد کرنے کے لیے، اس کا مخرج بھی ایزیلی یاد کر لیں گے آپ لوگ، اس کا لقب بھی جو ہے وہ ایزیلی یاد کر لیں گے۔ چلے جی زا کو دیکھیں، زا، زی، زو، زا نیچے لگے گی زبان کی جو نوک ہے، زا نیچے والے دانتوں کے کناروں پہ، زا زا۔ اگر آپ نے اس کی جڑ پہ لگا دیا اس والے پورشن پہ تو یہ چیز غلط ہے، آپ کا یہاں پہ لگنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ سا، سی، سو، ٹھیک ہے؟ سین۔ صاد، سو، سوئی، سو،
पीछे से अक्सा लिसान उठेगी। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने आप लोगों को इसका मखरज भी समझा दिया है, लकब भी समझा दिया, इनकी जो सिंपल वाली साउंड है वो भी समझा दी और दोनों डायग्राम भी समझा दी। पूरी स्लाइड के साथ इंसाफ जो है वो मैंने कर दिया है। किसी भी चीज की समझ ना आए तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। अच्छा, आगे पढ़ाने से पहले मैं ये बात बताती चलूं कि आज एक छोटी सी अनाउंसमेंट भी है आप लोगों के लिए। मैं इंशाल्लाह ये पूरी क्लास मुकम्मल करने के लास्ट पे आप लोगों को वो जो अनाउंसमेंट एक बड़ी मजे की है। अक्सर मैं कमेंट्स पढ़ी होती हूँ तो स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि हमने मखारिज जो है वो आपको सुनाने हैं, तो कैसे सुनाएं। ठीक है, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वीडियो, तो आप लोगों के लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। इंशाल्लाह ताला मैं वीडियो के लास्ट पे जो है वो उसको मेंशन करूंगी। ठीक है, चले जी नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए। इस स्लाइड पे देखिए, ये जो दांत है, ऊपर वाले 2 दांत और नीचे वाले ये जो 2 दांत है, ये जुड़े हुए हैं, जुबान पीछे की तरफ लग रही है। ठीक है, जा, सीन और स्वाद। सनाया सुफला है तो ये वाला जो हिस्सा है ये इन्वॉल्व होगा यहाँ पे। ठीक है जी, सनाया उलिया का कुछ कुछ हिस्सा टच होगा, ज्यादा नहीं, ज्यादा सनाया सुफला ही इन्वॉल्व होगा। जुबान की नोक है, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है। लकब इसका आप लोगों ने याद कर लेना है। इंशाल्लाह ताला एक वीडियो हम रखेंगे जिसमें हम सारे अलकाबात जो हैं वो याद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलिए इसकी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चले जी, ये है इसकी प्रैक्टिस शीट। स्वाद मैंने जज़म लगाई है, फिर जबर के साथ, जेर के साथ, पेश के साथ, इस तरह जा और इसी तरह ही सीन। स्टार्ट करते हैं, पहले इसकी सिंपल वाली प्रैक्टिस देखते हैं। आस, यस, ओस, फास, लून, फास, लून, मुंह आपका भरा जाएगा, अक्सा लिसान पीछे से उठेगी। फास, लून, अज, इज, उज। ठीक है, इसमें सीटी वाइब्रेशन सी महसूस होगी। जुज उन, जुज उन, जुज उन। नेक्स्ट सीन पे आ जाइए। अस, इस, उस, मिस्कुन, मिस्कुन, मिस्कुन। स्वाद और जो सीन है ना, इनमें डिफरेंस एक स्लाइटली सा डिफरेंस है। इसमें अक्सा लिसान ऊपर की तरफ नहीं उठेगी, इसमें अक्सा लिसान ऊपर की तरफ उठेगी। अगर आपने स्वाद के केस में अक्सा लिसान को ऊपर की तरफ ना उठाया तो दोनों की साउंड में फर्क कैसे करेंगे? फसलून और मिस्कुन की साउंड सेम हो जाएगी। ठीक है, तो काम किस चीज पे करना है? तरफुल रअसुल लिसान को उठाते हुए या उस पर थोड़ा सा वर्क करते हुए आपने अक्सा लिसान उठानी है ताकि इसका पुर और बारीक का जो डिफरेंस है वो हो सके। ठीक है जी, इसको दोबारा से सिर्फ इन दोनों की साउंड सुनिए। आस, अस, आस, अस, इस, इस, ओस, उस। दोनों की साउंड में आपने फर्क जो है वो करना है। फासलुन, मिस्कुन, जुज उन। तीनों वर्ड्स को जुबानी याद करें, उठते बैठते काम करते हुए इसकी अच्छे से जो है वो प्रैक्टिस करें ताकि एक चीज जो है वो आपको अच्छे से याद हो जाए, शरह सदर हो जाए। ठीक है जी, ये था जी हमारे पास हरूफ असलिया या हरूफ सफीर। अच्छा, ये टॉपिक हमारा अब कंप्लीट हो चुका है। अब इन तीनों लेटर्स को कंप्लीट करते हुए हमारा ये जो टॉपिक है पूरे का पूरा, अक्सा लिसान हमारा कंप्लीट हो गया, वसतुल लिसान अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये भी कंप्लीट था, हाफतुल लिसान भी, तरफुल लिसान भी, सिर्फ रासुल लिसान जो था वो हमारा रहता था। और आज हमारा लिसान का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इस वाली स्लाइड पे आप देखिए लिसान कंप्लीट। ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास में हमने जो टॉपिक शुरू करना है वो है जी शुफातान, यानी कि दोनों होंठों के बारे में हम पढ़ेंगे कि होंठों से कौन से जो लेटर्स हैं वो अदा होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में शुफातान से स्टार्ट करेंगे। लिसान बहुत लंबा टॉपिक है, अच्छा खासा इस पे टाइम लग जाता है समझने के हिसाब से भी और प्रैक्टिस के हिसाब से भी। ठीक है, जुबान की इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत ज्यादा। अब इसमें देखें, हमने लिसान वाले टॉपिक में जुबान के हिस्सों के नेम याद किए, हलक के हिस्सों के नेम याद किए, फिर दांतों के नाम याद किए, तो वो काफी जरा ना इस पे मेहनत लग जाती है। शुफातान 2 क्लासेस पे इंशाल्लाह ताला ये भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर खशूम जो है इंशाल्लाह क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा जी, एक चीज मैंने आप लोगों को क्लास के बिल्कुल शुरू में बोली थी कि एक छोटी सी आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट है, वो सुन लीजिए। अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए ये है कि असूल मखारिज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, यूट्यूब वालों के लिए कहने के कोर्स मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है।
آپ لوگ اس کورس میں اپنی انرولمنٹ کروا سکتے ہیں. یہ چونکہ نومبر کا مہینہ ہے تو نومبر کے جو کہہ لیں کہ ایڈمیشنز ہیں وہ اوپن ہو چکے. آپ لوگ اس میں کانٹیکٹ کریں. کانٹیکٹ نمبر جو ہے میں نے نیچے بھی مینشن کر دیا ہے, اور یوٹیوب چینل کا جو بینر ہے اس پہ بھی میرا نمبر جو ہے وہ مینشن ہے واٹس ایپ کا, اس میں جا کے آپ لوگ کانٹیکٹ کریں. اور 12 نومبر سے پہلی جو کلاس ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی. ٹائم پاکستان ٹائم جو ہے وہ 5 بجے کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے, یہ ٹائم میں ذرا مینشن کر دوں کہ یہ پاکستان ٹائم کے اکارڈنگ ہے. اچھا, اس کے بعد اب جو بھی ویڈیو نومبر میں دیکھ رہا ہے, کوئی دسمبر میں دیکھے گا, کوئی 2025 میں دیکھے گا, کوئی انشاءاللہ تعالیٰ 2050 میں جا کے یہ ویڈیو دیکھے, تو یہ کورس جو ہے یہ ہمیشہ اوپن رہے گا. آپ لوگ اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر کے اپنا جو ایڈمیشن ہے وہ کنفرم کروائیں. آپ کو میں گائیڈ کر دوں گی. ہر منتھ میں بیچ جو ہے وہ اس کے سٹارٹ ہوں گے. ابھی چونکہ نومبر کی جو ڈیٹ ہے وہ 12 ہے, جب نیکسٹ منتھ کے یا نیکسٹ ایئر میں یہ جو ہے آپ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو آپ اس کے اکارڈنگ جو ہے کانٹیکٹ کر کے اپنی اس منتھ میں انرولمنٹ کروا لیجیے. ٹھیک ہے, یہ ذرا ٹائمنگ اور منتھ کا میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا. اس کے بعد یہ ہے لیول 2, انٹرمیڈیٹ لیول 2. اصول مخارج جو ہے یہ میں لیول 2 میں پڑھاتی ہوں. لیول 2 کی یہ چیز ہے. اب جنہوں نے چونکہ ابھی لیول 1 نہیں کیا وہ ذرا تھوڑے سے اس وقت ہو رہے ہوں گے کہ جی ہم نے پھر لیول 1 میں جو ہے وہ کیا چیز کرنی ہے. لیول 1 کا بھی میں ذرا تھوڑا سا بتا دیتی ہوں. لیول 1 میں آپ لوگوں کے پاس جو کورس آتا ہے وہ یہ والا کورس ہے. اس کی بھی پلے لسٹ جو ہے وہ آپ کے پاس ہے, لیکن وہی بات ہے کہ آپ پلے لسٹ سے صرف پڑھ سکتے ہیں. جب آپ نے لیسن سنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک ٹیچر کی ضرورت پڑتی ہے جس کو آپ نے اپنا لیسن سنانا ہے, اپنی مسٹیکس جو ہے وہ دیکھنی ہے. تو لیول 1 میں آپ لوگوں نے قواعد کرنے ہوتے ہیں. قواعد کا کورس ہے جس میں آپ نے اپنا گنہ, قلقلہ, مد اور اس کے علاوہ تشدید, یہ سارے ٹاپکس جو ہیں وہ کور کرنے ہیں. اس کا بھی جو نیا بیچ ہے وہ 12 نومبر سے, لیکن ٹائمنگ جو ہے وہ پاکستانی 3 PM ہے. کوئی اس میں انرولمنٹ کروانا چاہے اس منتھ میں تو یہ حساب کتاب ہے. اور جب بھی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں نیکسٹ کسی بھی منتھ میں اور کسی بھی ایئر میں, تب آپ لوگ کانٹیکٹ کر کے اس منتھ کے جو بیچز کی ٹائمنگ اور ڈیٹ ہے وہ پتہ کروا لیجئے. ٹھیک ہے جی, دونوں جو کورسز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, لیول 2 بھی اور لیول 1 بھی. ٹھیک ہے, دونوں میں سے آپ دیکھ لیں. اگر کوئی لیول 2 کرنا چاہے تو یہ بات میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ آپ نے لیول 1 کرنا ہے, لیکن اگر کسی نے لیول 1 نہیں کیا ہوا تو بھی وہ لیول 2 میں اپنی انرولمنٹ کروا سکتا ہے, کیونکہ مخارج ایک الگ سے چیز ہے اور جو قواعد ہے وہ ایک الگ سے چیز ہے. مخارج والے کورس میں جو 3 چیزیں بتائی جائیں گی وہ آپ کے پاس آ جاتی ہیں. نورسز کی جو گائیڈ بک ہے وہ آپ کو دی جائے گی. اس کے بعد مخارج پورے جتنے بھی آپ کو میں نے پڑھائے ہیں وہ سارے سنے جائیں گے, یاد کروائے جائیں گے, اور اس کا پیپر بھی ہوگا. یہ آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھنا ہے, اس کا آپ کا پیپر ہوگا. ٹھیک ہے, اور قرآن سائٹیشن میں ہم سورہ ملک جو ہے وہ چوز کریں گے, اس پہ ہم مخارج کی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی پریکٹس اپنی کریں گے. یہ تھی آپ لوگوں کے لیے اناؤنسمنٹ. پیڈ کورسز ہیں, یہ میں آپ لوگوں کو پہلے بتا دوں. جنہوں نے بھی کانٹیکٹ کرنا ہے ان کو یہ چیز پہلے سے پتا ہونی چاہیے. پیڈ کورسز ہیں کیونکہ بعد میں جب آپ کانٹیکٹ کرتے ہیں اور آپ کو پتا چلتا ہے کہ کورسز واٹس ایپ پہ جو ہے وہ پیڈ ہیں, تو پھر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس چیز کو لے کے مس بیہیو پہ اتر آتے ہیں کہ نہیں یہ کیا بات ہوگی. ٹھیک ہے, ان کے لیے ایکسیپٹ کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ لوگ ٹائم اپنا بھی ویسٹ کریں, میرا بھی ویسٹ کریں اور مس بیہیو کریں, تو یہ چیز میں پہلے ہی مینشن کر دوں کہ پیڈ کورسز ہیں, فیس میں نے مینشن کر دی ہے, یہ پاکستانی روپیز میں ہے. ٹھیک ہے جی, 1 منتھ کا کورس ہے. ڈیوریشن دیکھ لیں آپ لوگ, 1 منتھ کی, منڈے ٹو فرائیڈے کلاس ہے, سیٹرڈے سنڈے آپ کا آف ہوگا. ساری ڈیٹیلز آپ کو میں نے یہاں پہ بتا دی ہیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ہم نے شفتان سٹارٹ کرنا ہے. تب تک کے لیے جی مجھے دے اجازت. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.